جس وقت مردے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس وقت اس کی روح کہاں ہوتی ہے، اس وقت اس کی روح کہاں رہتی ہے اور کیا کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ اپنی الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ایک غلط خیالی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 دن تک روح گھر میں رہتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 دن تک اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک مرنے والے کی روح گھر میں آتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مردے کی روح کو، انسان کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو اور فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس بندے کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور اس کو آسمانی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف اس کی روح کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے خطرناک فرشتے، جو بڑے ڈراؤنے فرشتے ہوتے ہیں، عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں اور وہ بڑے بھیانک طریقے سے، بڑے خطرناک طریقے سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ بے نمازی جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، فاسق فاجر، اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کو اتار لیا جاتا ہے۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے جیسے بچہ سو رہا ہو اور ماں اس کے منہ سے دودھ کھینچ لیتی ہے تاکہ یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے روح جاتی کہاں ہے؟ تو روح کے 2 مقام ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور جو قرآن سے ثابت ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ روح کے 2 مقام ہیں، ایک مقام جس کا نام علیین ہے، دوسرا مقام جس کا نام سجین ہے۔ علیین ایک ٹھکانہ ہے جس میں اچھے لوگوں کی، نیک بندوں کی روحیں جاتی ہیں، جیسے عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو وہ روحیں علیین میں، اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ علیین میں فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو نکالنے کے بعد سجین میں لے جایا جاتا ہے۔ سجین کے معنی ہے قید خانہ، یعنی کہ اس برے بندے کی روح کو لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ ہر کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا چل رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے لے جانے کے لیے، قبر کے لیے، جیسے ہی اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے جلد سے جلد لے کے چلو اور مجھے میرے اصل ٹھکانے میں پہنچا دو۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو چونکہ وہ مومن بندہ تھا، نیک بندہ تھا، تو اس کے لیے دنیا جو تھی وہ قید تھی۔ اب آنے والی جو اس کی زندگی ہے، یعنی عالم برزخ کی جو زندگی ہے، وہ اس کے لیے عیش کی زندگی ہے، یہ قید تھی وہ عیش ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے لوگوں مجھے جلد سے جلد یہاں سے لے کے چلو، کیونکہ اس کے لیے قید خانہ یہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت ساری قید ہوتی ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو سچ بولنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو وہ ان تمام قید میں قید ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے مجھے اس قید خانے سے نکال کر میرے اصل ٹھکانے میں مجھے پہنچا دو، یعنی مجھے میرے قبر تک پہنچا دو۔ اور جب اس بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک اس بندے کی، نیک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں فضائیں آتی ہیں۔ اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اے لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے گھر بنایا، میں نے مکان سجایا، میرے بیوی بچے، گھر مکان، کھیتی باڑی جائیداد، مجھے میرے گھر سے کہاں تم لوگ لے کے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں دفن کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ مجھے میرے گھر میں رہنے دو، مجھے مت لے کے جاؤ۔ وہ بڑا چیختا ہے، پکارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز کو مخفی کر دیا، پوشیدہ کر دیا کہ ہم انسانوں کے کان اس مرنے والے کی آواز کو، اس کی چیخ و پکار کو نہیں سن سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ برا بندہ ہوتا ہے تو جو اس کو عذاب دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر اس عذاب کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اتنا خطرناک قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک بن کر پیش ہوں اور ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہو اور ہمارے لیے جو عالم برزخ ہو وہ ایک خوبصورت زندگی ہو، تاکہ فرشتے ہمارے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آئیں، ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم پھر ویسے عمل بھی کریں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے پیشن گوئی بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کے باغات ہوں گے اور قبر کے اندر
اندر بڑی ان کو فیسلٹیز ملیں گی، تو ہم کو پھر ان عمل پر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے موت کو ایک بہترین اور ہمارے لیے خوبصورت میسیج ہمارے لیے بنائے، اور دنیا سے ہمارے دل کو ہٹا کر آخرت کی طرف ہمارے دل کو، ہمارے رجحان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔